حجاب۔ عامر کو زندگی بھر محبت کا تجربہ نہ ہوا تھا۔ ویسے تو اس کی عمر کچھ اتنی زیادہ نہ تھی، ابھی 2 ہی سال ہوئے اس نے ایم اے میتھمیٹکس کیا تھا، لیکن کالج میں جہاں مخلوط تعلیم رائج تھی اور اس جنس مخالف سے ملنے کے کئی مواقع ملتے تھے، وہاں رہ کر بھی عامر کو محبت نہ ہوئی اور اس کے ساتھیوں نے کئی مارکے مارے۔ اس کی ہم جماعتیں دوست بنی رہتی، ان سے مقابلہ بھی ٹھنا رہتا، لیکن وہ لڑکیوں کو آسمانی مخلوق نہ سمجھ سکا۔ گھر میں کزنوں کی پوری ایک جونیئر سینئر بٹالین تھی جو ہر رنگ، سائز اور شیپ میں ملتی تھی۔ شادی بیاہ کے دنوں میں اس کزن جاتی کے حوصلے بھی بلند ہو جاتے تھے اور وہ لڑکوں کو ٹھٹ کرنے، ان کی اوئے اوئے کرنے میں من حاصل کو مزہ لیتی تھی، لیکن عامر کی شادی کی تقریب میں سگریٹ سلگا کر پینٹ شامیانے والوں کے پاس جا بیٹھتا۔ پھر وہ دولہے کی کار سے جانے کے لیے جاتا، دیگ پکانے والے لائیوں کی طرف رہتا، حالانکہ اس کے دوسرے اور بھائی جملہ کزن یا لڑکیوں کو چوڑیاں چڑھانے کے لیے پھرتے، یا لڑکیوں کے ساتھ درزی حضرات کی دکانوں پر پھیرے ڈالتے، یا جہاں کہیں ڈھولکی بج رہی ہوتی وہیں منڈلاتے رہتے۔ عامر نے ہمیشہ ایسے ہٹ کنڈوں کو چھچورے پن سے تعبیر کیا اور صدر منڈلی سے علیحدہ وقت گزارنے میں عافیت جانی۔ ایسے ہی کالج میں اس کا حال تھا۔ لوگ لڑکیوں کو نوٹس دینے، ان کے اسائنمنٹس لکھنے، ان کو ووٹنگ کرانے، کیفیٹیریا میں کوک وغیرہ پلانے میں لگے رہتے تھے، لیکن وہ سب سے الگ تھلگ رہتا، اور کچھ اس انداز سے کہ سب میں سے بھی معلوم ہو، بالکل جیسے آسمان پر چاند ہم سے پرے بھی ہوتا ہے اور رات کی حدود میں ملا بھی کرتا ہے۔ لیکن اس کے پاس آنے کی کوشش کرتی رہتی تھیں، لیکن اس کے اندر کا میٹر ہمیشہ بر وقت اطلاع دے دیا کرتا۔ لیکن یہ اس کی چھوٹی بہن زریں کی شادی کا واقعہ ہے کہ میٹر نے غلطی کی۔ اسے پروفیسری کرتے پورا سال ہو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو بڑا معزز گزٹڈ آفیسر شمار کرتا تھا۔ لوگوں کی درخواستیں ٹیسٹ کر کے خاص کر اسے بہت راحت حاصل ہوتی تھی۔ نوجوان خوبصورت پروفیسر کا ویسے بھی کالج میں بہت ٹہکا ہوتا ہے۔ کالج میں اس کی ہیرو شپ ہوتی ہے۔ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے لڑکے اس کی طرح بال بنانے لگے تھے اور اسے اندر ہی اندر اپنی اہمیت کا احساس بھی ہونے لگا تھا۔ کلاسوں میں لیکچر دینے کے باعث اس کی زبان کھل گئی تھی اور وہ مباحثے اور مناظرے کر کے لطف حاصل کرنے لگا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا جب اس نے اپنے آپ کو جنس مخالف کے لیے بے ضرر سمجھا اور زریں کی شادی میں عورتوں کے ڈینجر زون میں چلا گیا۔ عامر کو معلوم نہیں تھا کہ بجلی کی ایک مخصوص فیلڈ ہوتی ہے، مقناطیس بھی ایک مخصوص علاقے میں اثر کیے بغیر نہیں رہ سکتا، اسی طرح استری ذات کی بھی ایک مقناطیسی فیلڈ ہوتی ہے اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ مہندی کی رات کا ذکر ہے۔ نچلی منزل میں بڑی دھما چوکڑی مچی تھی۔ گو فنکشن بظاہر عورتوں کا تھا، لیکن خاندان کے مرد اور لڑکے سب اسی منزل ہی میں تھے۔ لان میں بتیاں شامیانے لگے تھے، گرم اونی چادریں، شفون کے سفید دوپٹے اوڑھے خاندان کی مومر عورتیں موجودہ دور کی بے حیائی، اسراف، مذہب سے بے توجہی اور بچوں کی غلط تربیت پر بلا تکان بول رہی تھیں۔ غسل خانوں کے آگے سب سے زیادہ رونق تھی جو غسل خانوں کے اندر تھی۔ وہ خوش نصیب تھیں جو باہر تھیں، وہ دروازے کھٹکھٹا رہی تھیں، آوازیں دے رہی تھیں، کپڑے استری ہو رہے تھے، زیورات کی جانچ پڑتال چل رہی تھی، حسد پھیلا ہوا تھا، غیبت ہو رہی تھی۔ بدقسمتی سے اس وقت عامر اوپر والی فلور سے آیا۔ ڈرائنگ روم میں قالین پر چادر بچھائے آصفہ گیردار غرارہ استری کر رہی تھی۔ اس کی پشت پر اس کا 2 سالہ بچہ اس کے گلے میں باہیں ڈالے لٹک رہا تھا اور آصفہ تابڑتوڑ ایسے نومی کو جو اس کی کوئی بات نہ سمجھتا تھا جھڑک رہی تھی۔ اتر جاؤ نومی کے بچے، میں تمہیں استری کر دوں گی گرائے کے ساتھ۔ پتہ نہیں تیرا باپ کہاں گیا ہے، کبھی کسی شادی بیاہ میں ہی پکڑ لیا کرے اس لاڈلے کو۔ مت کھینچ میرے بال نومی۔ اسی وقت عامر نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کر باہر کھسک جانا چاہا، لیکن آصفہ کی نظر پڑ گئی۔ خدا کے لیے عامر، اس گدھے سے میری جان چھڑواؤ، ساری تیاری ہو گئی ہے، مجال ہے یہ نومی، مجھے تیار ہونے دے۔ عامر کو بچے کھلانے کی عادت نہ تھی، وہ عام نوجوانوں کی طرح چھوٹے بچوں کا عاشق نہ تھا۔ جس وقت اس نے آصفہ کے گلے سے لٹکتی ہوئی نومی کی باہیں علیحدہ کر کے اسے اٹھایا تو اناڑی پن کی وجہ سے بچے کی نازک باہوں پر ذرا دباؤ پڑ گیا۔ اب نومی اس کی گود میں تو تھا، لیکن بازو اور ٹانگیں اکڑائے، پیٹ کو باہر کی طرف نکالے وہ زاروں زار رو رہا تھا۔ اسے میں کیا کروں؟ مجھے کیا پتا، کم از کم میرے پاس سے لے جاؤ۔ لیکن کہاں؟ لیکن مجھے کیا پتا۔ آصفہ جلدی جلدی کپڑے استری کرنے لگی اور اس کی کمر اور کولے اسی مطابقت سے ہلنے لگے۔ نومی باہوں میں پھسلا جا رہا تھا، اکڑا جا رہا تھا، یوں بھی بلبلا رہا تھا جیسے بھیڑوں نے کاٹ کھایا ہو۔ بابا اسے سنبھالو، مجھے کیوں دے دیا ہے یہ ڈیمنس؟ اس کے باپ کو جا کر پکڑاؤ، یہ سارا اسی پر گیا ہے، آصفہ نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ یہ میرے ساتھ جائے بھی، اسی طرح لے جاؤ جیسے پولیس طالب علموں کو لے جایا کرتی ہے، اس کے باپ کو بھی پتہ چلے بچہ کیا ہوتا ہے، حکومت کی طرح۔ عامر بچے کو لے کر باہر شامیانے میں گیا تو وہاں چند ایسی عورتیں بیٹھی تھیں جو عام طور پر شادیوں میں وقت سے پہلے پہنچ جایا کرتی ہیں، اور جب فنکشن پورے جوبن پر ہوتا ہے تو جانے پر مجبور ہوتی نہیں۔ ان عورتوں کو دیکھ کر عامر شرما گیا۔ نومی بھی کچھ ڈھیلا پڑ گیا تھا اور اب اس کی ٹانگیں مڑنے لگی تھیں۔
جس وقت عامر اندر باہر ہر طرف آصفا کے شوہر کو تلاش کر چکا تو اس نے فیصلہ کیا کہ بچہ آصفا کو لوٹا دینا چاہیے۔ اب وہ آصفا کو تلاش کرنے لگا تو ہر غسل خانہ کمرہ عورتوں لڑکیوں سے بھرا پڑا تھا، لیکن آصفا کہیں نہیں تھی۔ سب سے مشکل یہ آن پڑی تھی کہ اب تک اتنی سیر کی وجہ سے نومی اس سے ہل گیا۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ نومی کسی اور لڑکی اور کے پاس چلا جائے، لیکن جناب نومی صاحب ہر بار اس کے گلے میں باہیں ڈال کر اس کی جیب بڑی ٹھوڑی کے ساتھ سر لگا دیتے اور کسی اور کی گود میں جانے سے انکار کر دیتے۔ نومی کے ابو امی جب نہ ملے تو عامر نومی کو اوپر اپنے کمرے میں لے گیا۔ اکھاڑے میں بچے کے ساتھ اس کا رویہ پہلا دنگل تھا۔ اس سے پہلے وہ 2 سال اپنے کالج کا باکسر رہا تھا، لیکن یہ ایک نئی ہی گیم نکلی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ بچہ اتنی جلدی اکتا جاتا ہے اور اتنی آسانی کے ساتھ رو کر استحصال کر سکتا ہے۔ جس وقت نومی ہف ہو کر سویا تو عامر کے بھی ہڈ پیر تھک چکے تھے۔ کمرے میں ہر طرف کاغذ کے ہوائی جہاز پھیلے ہوئے تھے اور تکیوں میں سے روئی نکل رہی تھی۔ نومی اس کے بستر میں 2 جگہ اس کے بڑے پردہ آرام سے سو رہا تھا۔ عامر پلنگ سے باہر کرسی پر آگے ٹانگیں پھیلائے منتظر تھا کہ کب بستر خالی ہو اور وہ سوئے۔ بڑی رات گئے بچہ تلاش کرتی آصفا آئی۔ آصفا عمر میں اسے 4 سال چھوٹی تھی، لیکن اس وقت وہ بغیر دوپٹے کے بال بکھرائے اسے پوری بیبی لگ رہی تھی۔ توبہ، تلاش کر کر کے مر گئی، تم نے میرا بچہ ہی اغوا کر لیا۔ تمہیں کچھ پرواہ ہے اس بچے کی؟ ہائے میری لالی، میرا شونا پارا، کتنا ظلم، انکل کتنا ظالم ہے نا، دودھ پلایا نہ کچھ کھلایا، سلا دیا پکڑ کر میرے نومی کو۔ اب عامر کو باقاعدہ غصہ چڑھ گیا اور نومی کی ماں کو بڑا پیار ہے نومی سے۔ یہ تم ماڈرن مائی ہو نا، تم لوگوں کو اپنی انجوائمنٹ ختم ہی نہیں ہوتی۔ تم کو کیا پتا مدرہڈ کیا ہوتی ہے، اور تم نے اتفاق سے ایک شام نومی کو رکھ لیا تو تم کو پتا چل گیا مدرہڈ کیا ہوتی ہے۔ کم از کم میں تم جیسا خود غرض اور سیلف سینسرڈ نہیں ہوں، بالکل بھی۔ اب وہ دونوں مامتا پر یوں بحث کرنے لگے جیسے برسوں کا بیاہ جوڑا ہو۔ بڑی بک جھک ہوئی، اتنی تو میں کہ نومی جاگ کر رونے لگا۔ اس بحث میں انہیں پتہ چلا کہ وہ نہ صرف قریبی کزن ہیں بلکہ بچپن سے ایک دوسرے کے تمام کمزور پوائنٹ بھی جانتے ہیں۔ لڑتے لڑتے ایک مرتبہ آصفا نے یہاں تک کہہ دیا، پھوپھی جی نے تو 100 مرتبہ ہنٹ کیا کہ میں تم سے شادی کر لوں، لیکن مجھے معلوم تھا کہ تم پورے فریکر ہو، تم سے شادی کون کرے؟ عامر نے زور سے کہہ کر لگایا، شادی تم سے؟ کبھی اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا ہے؟ دیکھو پوری دیکھ جو تمہارے دماغ میں ہے وہم، ان کو نکال دو دل سے۔ دیکھ سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ یکدم آصفا ڈھیلی پڑ گئی اور نومی کو چپ کراتی ہوئی بولی، ہاں عامر، یہ تو ہے میرا بڑا ویک پوائنٹ ہے، سچ مچ میں موٹی تو بہت ہو گئی ہوں شادی کے بعد، اس گدھے نومی کو فٹ بھی کرتی ہوں پھر بھی وزن کم نہیں ہوتا، بتاؤ کیا کروں؟ اب عامر ون اپ ہو کر ٹھنڈا پڑ گیا، اس لیے اس نے جواب نہ دیا۔ یکدم آصفا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، سچ عامر کیا کروں، وزن کم نہیں ہوتا، بہت ڈائٹنگ کرتی ہوں، تنویر بھی مجھے پسند نہیں کرتے، انہیں دبلی پتلی لڑکیاں پسند ہیں۔ اب اس میں میرا کیا قصور ہے، خدا نے موٹا کرنا تھا کر دیا۔ اس سے پہلے کوئی نوجوان عورت یا لڑکی اس کے سامنے نہیں روئی تھی۔ عامر کو سمجھ نہ آئی کہ وہ آصفا کو کیسے چپ کر رہا ہے، پتہ نہیں کیوں پہلی بار وہ مجرم محسوس کرنے لگا۔ آصفا اور نومی دونوں روتے ہوئے اس کے کمرے سے کہہ رخصت ہوئے کہ عامر کی زندگی میں پہلا بھونچال آ گیا۔ وہ ساری رات بار بار جاگتا اور سوچتا، وہ بھی کیا مرد ہے ایک لڑکی کو رلا دیا، چاہے یہ لڑکی اب عورت ہی تھی لیکن تھی تو اس کی عمر سے چھوٹی، چلو چھوٹی نہ بھی ہوتی تو بھی کسی کو رلانا کہاں کی شرافت ہے۔ دوسرے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو 11 بج رہے تھے۔ گھر میں ہنگامہ تو بہت تھا لیکن آصفا اور نومی کہیں نہ تھے۔ انہیں تنویر رات کے گھر لے گیا تھا۔ عامر میں اگر صبر ہوتا تو وہ شام تک انتظار کرتا اور جب آصفا شادی پر آتی تو اس سے بات کرتا، لیکن ساری مشکل اس صبر ہی کی تو ہے۔ یا یوں سمجھے کہ ساری اڑچن اس بات سے پیدا ہوتی ہے کہ ہمارا اور خدا کا وقت ایک نہیں ہوتا۔ انسان کی ساری مشقت محض اسی وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ ہم صدیوں قرنوں بلیک ہول اینٹی میٹر کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور چونکہ خدا ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا اور وہ ناپائیداری کو سمجھ تو سکتا ہے، لیکن یہ ناپائیداری اس کا حال نہیں ہے۔ خدا انسان سے کہتا ہے کہ تو زمین پر اپنے وقت کے مطابق کچھ عرصہ 70 سال 60 سال 30 سال ایک عمر طبعی کے وقفے برابر فساد برپا نہ کر نچلا ہو کر بیٹھ رہا ہے، پھر میں تجھے اپنے وقت کی سمجھ بوجھ دے کر ایک ایسے باغ میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی نٹکھٹ چونچال کو لیل مار بچے کو کمرے میں بند کر کے کہا جائے کہ صوفے پر 8 گھنٹہ چپ چاپ بیٹھ کر دکھا، پھر تجھے سارا ریزن کے لیے مری لے جائیں گے جہاں ہر دکان پر چاکلیٹ مفت ملتی ہیں۔
اگر عامر کے پاس نچلا بیٹھنے کی خدادار گفٹ ہوتی تو اور بات تھی، اس نے تو کھٹاکھٹ ڈائریکٹری سے فوڈ ڈپارٹمنٹ میں تنویر کا نمبر دیکھا اور فون کر دیا۔ کچھ پرانے لوگ فون کار اور وی سی آر کو نوجوانوں کے حق میں ہمیں قاتل سمجھتے ہیں۔ باقی نوجوان نسل کے بارے میں تو اس درجہ وسوخ سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن عامر کا ٹپڑا اسی فون نے کیا۔ پہلے آصفہ کی ساس نے فون اٹھایا اور لمبی چوڑی انکوائری کی۔ کون؟ عامر کو سمجھ نہ آئی کہ کیا کہے۔ میں جی زریں کا بھائی ہوں، کزن۔ کمال ہے، کون سے بھائی؟ جی عامر، آپ ذرا آصفہ کو بلا دیں، زریں کا پیغام دینا ہے، بہت ضروری۔ تم مجھے پیغام دے دو، وہ نومی کے پاس کھڑی ہے، آپ ذرا پلیز انہیں بلا دیں۔ بلا کہتے ہیں، وہ کیسے آ سکتی ہے؟ خواہ ساس نے دھڑم سے فون بند کر دیا۔ کچھ دیر عامر چپ چاپ فون کے پاس بیٹھا رہا اور دل میں اندازہ لگاتا رہا کہ آخر کتنی دیر لگ سکتی ہے۔ دوبارہ فون کی گھنٹی بجی تو آصفہ نے فون اٹھایا۔ ہیلو؟ ٹیلی ویژن کی اناؤنسروں جیسی آواز میں آصفہ نے کہا۔ ہیلو، میں عامر ہوں۔ عامر؟ کون عامر؟ یہ افسانہ عجب حد تک امیز تھا، لیکن عامر نے تفصیل پیش کی۔ زریں کا بھائی، جس کے پاس اب کل نومی کو چھوڑ گئی تھی، آپ کا کزن بھی ٹوائس ریموٹ۔ اچھا اچھا عامر، سناؤ کیا حال ہے؟ پتہ ہے رات کو نومی کو موشن لگ گئے تھے، میں تو صبح لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، رات کو اس نے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کچھ نہ کھانے پر موشن لگ جاتے ہیں؟ اس کی منطق عامر کو سمجھ نہ آئی۔ ادھر آصفہ نے نومی کے دستوں کی داستان شروع کر دی۔ جو کچھ اس نے ڈاکٹر کو بتایا تھا وہ سارا حال عامر کو بتایا، اور جب عامر نے یہ سب کچھ سننے سے انکار کیا تو وہ اسے تفصیل سے سب کچھ بتانے لگی جو ڈاکٹر نے بتایا تھا۔ فون پر آصفہ سے گفتگو کرنا مشکل تھا، یہ تو عامر کو بہت بعد میں سمجھ آئی، لیکن اس کے باوجود عامر اور آصفہ فون فرینڈز بن گئے۔ آصفہ کو ایک ایسے دوست کی ضرورت تھی جو اس کی باتیں سننے کو تیار۔ اس عہد میں فون نے عورتوں اور لڑکیوں کے لیے ایک بہت بڑی سہولت پیدا کر دی ہے۔ فون بھی اللہ دین کا چراغ ہے، ذرا سا نمبر ملایا اور جین حاضر۔ اگر مرد دوست اتنی مرتبہ ملنے آ جائے تو بڑی قباحتیں پیدا ہوں۔ ملتے ملتے دوست حضرت ہاتھ پکڑنا چاہیں، بوسہ بازی کرنے پر آمادہ ہوں، دھول دھپ اور جانے کیا کچھ شاخسانے کے طور پر سینے سے آ لگے، جگ ہنسائی کا خدشہ الگ۔ فون میں صاف ستھرا تبادلہ خیال، کچھ تعریفی جملے، ہلکے ہلکے کہے، پھر فون کرنے کا وعدہ اور چھٹی۔ نہ معاشرے کو اعتراض، نہ اپنے ضمیر کو، نہ ہی مرد دوست کے پہلے قدموں پر جھگڑے کی گنجائش۔ آصفہ کو بھی قباحتیں نہیں چاہیے تھیں، وہ بھی فقط تبادلہ خیال کی راحت چاہتی تھی۔ گھر میں اس کی بات سننے والا کوئی نہ تھا۔ اس کی ساس اچھرے میں ہیڈ مسٹریس تھی اور شوہر فوڈ کے محکمے میں ملازم۔ دونوں جب اپنے اپنے کام سے لوٹتے تو انہیں نہ نومی کی باتیں سننے کا شوق ہوتا، نہ آصفہ کی بک بک۔ دونوں اپنے اپنے کپڑے بدل کر سسری کی طرح پلنگوں پر لیٹ جاتے۔ پہلے آصفہ ان کے اس رویے پر کھنچتی تھی، لیکن اب وہ 11 بجے نومی کو سلا کر عامر کو فون کرنے بیٹھتی تو کھانا بھی فون کے پاس ہی منگوا لیتی، اور ایسے ہی شام کے 3 بج جاتے۔ عامر کو صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ قسم کی سچویشن بہت زیادہ متاثر کرتی تھی۔ وہ حجاب درمیان میں حائل رکھ کر رابطے بنانا چاہتا تھا۔ مکمل ننگا پن نہ ہو بلکہ سی تھرو ہو تو لطف ملتا ہے۔ اس کے اور آصفہ کے درمیان تو ساس تھی، تنویر تھا، ٹیلی فون کی لمبی لمبی تاریں تھیں۔ وہ ان حالات سے اس درجہ مطمئن تھا کہ اسے خبر بھی نہ ہوئی کہ وہ آصفہ کے بہت قریب ہو گیا ہے۔ آصفہ کو فقط ایک ایسا مردانہ کا درکار تھا جو اس کی آبیتی سرگزشت، دن بھر کی رام کہانی اور آئندہ کے پلان سن سکے۔ وہ نمبر ملاتے ہی شروع ہو جاتی۔ صبح میری ساس نے وائلٹ ساڑی کے ساتھ نارنجی رنگ کا بلاؤز پہنا۔ ہائے عامر، تم دیکھ لیتے تو ہنستے۔ اوپر سے پھولدار چھتری لگا کر میم صاحب اپنے اسکول گئی ہیں۔ میں کیا کھا رہی ہوں؟ گچک۔ کل تنویر گچک اور بادام لائے تھے، بادام تو کار میں ہی ختم ہو گئے سارے۔ نومی کو تو آیا لے گئی ہے ساتھ والوں کے گھر، وہاں سب اسے بہت پیار کرتے ہیں۔ میں نے دودھ کی بوتل بھی ساتھ ہی دے دی ہے۔ ہائے کہیں بیچارہ روئے نہ۔ دوپہر کو تو میں نے پکوائے ہیں سیری پائے، تمہیں نہیں پسند؟ ہمارا خانسامہ بہت اچھے پکاتا ہے۔ زریں کا کوئی خط آیا ہے کراچی سے؟ اچھا، رات کو تم نے 50-50 دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہائے بڑے بور ہو، گانا سنو گے؟ کل غلام علی کا لانگ پلے لائے تھے تنویر، لو سنو۔ اور وہ فون پر عامر کو گیت سنانے بیٹھ جاتی۔ پتہ نہیں کب فون بازی سے بات بڑھی، کب ملاقات سے بات آگے نکلی، کیونکہ آصفہ کو تو خدا نے سنجیدہ ہونے کے لیے بنایا ہی نہ تھا۔ وہ اگر دھاڑے مار کر رو رہی ہوتی تو ایک کوکا کولا اور ایک آئس کون اسے چپ کرانے کے لیے کافی تھی۔ چائنیز کھانا کھانے کے بعد وہ بڑی سے بڑی لڑائی بھی بھول جاتی۔ شاپنگ میں 8 گھنٹے گزارتے ہی اس کا بخار اتر جاتا، سر درد سے چھٹکارا مل جاتا۔ پکنک کا نام سن کر وہ ادموئی بھی اٹھ بیٹھتی، اور فلم اور وی سی آر کا سن کر تو اس کے اندر خوشی کے لڈو پھوٹنے لگتے۔ آصفہ دراصل میلہ گھومنی تھی۔ اسے ذمہ داریاں، گھریلو زندگی، شوہر کی اطاعت، بچے کی نگہداشت، سلیقے کی زندگی سے بڑی نفرت تھی۔ اسے پان کھانے، بے ضرر غیبت کرنے اور بے مصرف گھومنے پھرنے سے عشق تھا۔ اگر وہ کبھی
اندازے لگانے کے اہل ہوتی تو تنویر سے گر کر عامر میں نہ پھنستی، لیکن فون پر بڑھائے ہوئے رابطے میں ایک قصور تھا کہ وہ اصلی عامر کو نہ جانتی تھی، اور اس کی وجہ بھی صرف اتنی تھی کہ اس نے کبھی فون پر عامر کو باتیں کرنے ہی نہ دی تھی۔ جب ہانڈا پھوٹا تو خوب لڑائیاں ہوئیں۔ ہر لڑائی کے بعد عامر آصفا کو لے کر کون کھلانے لے جاتا، اگر تنویر سے ذرا زیادتی ہو جاتی تو پھر فلم بھی دکھانی پڑتی۔ یہ عہد عامر کے لیے بڑا پر لطف رہا۔ آصفا اس کے کندھے پر سر رکھ کر روتی رہتی اور عامر اس کے درمیان تنویر کا ہلکا سا پردہ قائم رہتا، لیکن آصفا جیسی لڑکیاں یا نوعمر عورتیں بڑی معصومیت سے اپنی ہی جنت تباہ کرنے کی عادی ہوتی ہیں۔ اگر یہ سچویشن جاری رہتی تو آصفا کو دو آدمی ہی بناتے رہتے، ادھر تنویر ادھر عامر، اور اس کا زیادہ وقت کون کھانے، کوکا کولا پینے اور فلمیں دیکھنے میں لگتا، لیکن اس نے سارے معاملے میں سے نتیجہ نکالنا چاہا، اور نتیجتاً نکالنا آصفا جیسی عورتوں کے بس میں بات نہیں۔ اسی لیے وہ تنویر سے طلاق لے کر عامر کے گھر آ گئی۔ اب آصفا کوئی مسئلہ نہ تھی، عامر اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہیں تھا، اس لیے عامر اپنی کتابوں کی طرف لوٹ گیا اور اس کا زیادہ تر وقت لیکچر تیار کرنے والے لڑکوں کی اسائنمنٹ چیک کرنے اور امتحانی پرچوں پر نمبر جوڑنے میں لگتا۔ آصفا اس کے پاس بیٹھ کر کچھ دیر اپنی ملائی کی برف جماتی رہتی، باتوں کا چکر پر چکر، گیڑے پر گیڑا۔ عامر چپ چاپ نومی کے سر پر ہاتھ پھیرتا رہتا۔ تم میری بات نہیں سن رہے؟ میں؟ ہاں تم، اور کون نومی؟ وہ غصے سے کہتی۔ میں سن رہا ہوں، تم ابھی کہہ رہی تھی کہ تنویر مجھ سے بہتر تھا۔ یہی تو بات ہے، تم سن رہی نہیں رہے۔ میں کہہ رہی تھی تنویر تم سے 1000 درجے گھٹیا تھا، لیکن اتنی بات مجھے ضرور تھی کہ اسے مجھ سے پیار تھا۔ ہاں وہ تو ہے، تمہیں مجھ سے پیار نہیں؟ وہ چپ رہتا۔ عورت کے اس رونے کی اسے آج تک سمجھ نہ آئی تھی۔ پتہ نہیں وہ کون سا ماؤنٹ ایورسٹ روز سر کر کے دکھانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے عورت کو مرد کی محبت پر اعتبار آ جاتا ہے۔ اس سے زیادہ تو تمہیں نومی سے پیار ہے۔ اس موٹی کھال کے ہاتھے میں آصفا بہت آنس مارتی، لیکن بلبلانا تو ایک طرف وہ کان کے پنکھے بھی نہ ہلاتا۔ ایسے ہی 7 سال گزر گئے اور وہ 3 بچوں کی ماں بن گئی۔ اب آصفا ٹھنڈی پڑ چکی تھی، وہ شعلے بھڑکانے اور عامر کو ان شعلوں میں بھوننے کی عادی نہ رہی تھی، اور جب عامر اسسٹنٹ پروفیسر ہو کر اسلام آباد پوسٹ ہوا تو آصفا نے اس کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور لاہور میں اپنی ساس کے پاس ہی رک گئی۔ عامر بھی خوش تھا کہ اسلام آباد میں کرائے بہت تھے۔ اسلام آباد یونیورسٹی میں 5 سال پڑھانے کے بعد آصفا کو ایک خبر ملی۔ پہلے تو آصفا کو اس خبر پر یقین نہ آیا، پھر وہ تحقیق میں لگ گئی، اور جب اسے پختہ یقین ہو گیا تو وہ بلبلا اٹھی۔ یکدم مردہ آصفا میں جان پڑ گئی۔ جب چھٹیوں میں عامر گھر آیا تو اس نے طوفان اٹھا لیا۔ یہ اقبال کون ہے؟ اقبال کون؟ عامر جرابیں اتار رہا تھا، لیکن ایک دم اس کے ہاتھ رک گئے۔ مجھ سے کیا چھپاتے ہیں آپ؟ اوپن یونیورسٹی میں جو پڑھاتی ہیں، کیا میں نہیں جانتی؟ جب آپ جانتی ہیں تو پھر کیوں پوچھتی ہیں؟ آپ نے کب نکاح پڑھوایا اس سے؟ یہی کوئی 9 مہینے ہوئے ہیں۔ عامر کا خیال تھا کہ آصفا ہمیشہ کی طرح بہت شور مچائے گی اور بڑی ٹھنڈی پڑ جائے گی، لیکن آصفا کی آنکھوں سے آہستہ آہستہ آنسو گرنے لگے اور وہ بے بس ہو کر قالین پہ بیٹھ گئی۔ تم نے ٹھیک کیا عامر، بھلا دیکھ سے کون محبت کرتا ہے؟ تنویر کو بھی دبلی پتلی لڑکیاں پسند تھی۔ میں دوپہر کو صرف ایک پھلکا کھاتی ہوں، پھر بھی یہ جسم پھیلتا ہی جاتا ہے۔ تمہارا کوئی قصور نہیں، میں نے اقبال کو دیکھا ہے، کیا دبلی پتلی ہے، تمہارا بھلا کیا قصور؟ آصفا روتے ہوئے کمرے سے رخصت ہو گئی۔ پروفیسر اسے چپ کرانا چاہتا تھا، لیکن اسی وقت اس اسٹیشن پر جا کر اسلام آباد کے لیے ریل کار پکڑنی تھی۔ دوسری صبح جب اس نے لاہور فون کیا تو اس کی امی کی آواز آئی، کون؟ میں ہوں امی، عامر ذرا آصفا کو بلا دیجیے۔ اوپن یونیورسٹی کی مسز اقبال، عامر کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ سارے میں کہتی پھرتی ہے کہ عامر صاحب بالکل بدل گئے ہیں، سارا دن فون کے ساتھ لگے رہتے ہیں، ادھر ویکنڈ ہوتا ہے ادھر وہ لاہور چلے جاتے ہیں۔ جب سے اقبال نے عامر صاحب پر جاسوسی شروع کر دی ہے، عامر صاحب یکدم زیادہ تندرست اور جوان نظر آنے لگے ہیں۔ سنا ہے جب عامر صاحب لاہور آتے ہیں تو آصفا کو پان کھلانے، فلم دکھانے اور کوکا کولا پلانے ضرور لے جاتے ہیں۔ اقبال کا حجاب جب سے درمیان آ گیا ہے، عامر صاحب کی زواجی زندگی قابل رشک بن گئی ہے۔ ادھر عامر کی والدہ کہتی ہیں کہ آصفا تو کبھی بڑی ہوئی ہی نہیں، اس کی عادتیں تو بچوں کی سی ہیں، سارا دن فون پہ بیٹھی باتیں کرتی رہتی ہے اور گچک کھاتی رہتی ہے۔ اسے تو یہ بھی معلوم نہیں کہ بچے کس کلاس میں پڑھتے ہیں۔